ایک گھنے جنگل کے کنارے پر ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لکڑہارا غربت کا مارا تھا اور اکثر گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ جب حالات کی بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک روز لکڑہارے اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ اگر بچے ہمارے ساتھ رہے تو مر جائیں گے، بہتر ہوگا کہ ہم اپنے دونوں بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں، شاید کوئی صورت نکل آئے۔ اگلے دن دونوں نے بچوں کو ساتھ لیا اور انہیں جنگل کے اندر دور لے گئے۔ انہوں نے بچوں کو کچھ پھل دیے اور ان سے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرو، ہم جنگل سے لکڑیاں چن کر ابھی واپس آتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چل دیے۔ دونوں بچے وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ بہت دیر گزر گئی، انہیں بھوک لگی تو انہوں نے پھل کھا لیے۔ کھانے کے بعد انہیں نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نینی فکر نہ کرو، ہم ابھی امی ابو کو تلاش کر کے گھر پہنچ جائیں گے۔ دونوں واپسی کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ اس اندھیرے میں انہیں کہیں راستہ نظر نہیں آیا۔ بالآخر انہیں ایک مکان دکھائی دیا جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ وہ مکان کے قریب گئے تو اچانک کہیں سے ایک بد شکل بڑھیا نمودار ہوئی۔ دونوں بچے اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو بہت غصہ ہوئی، پھر ان دونوں کو کھانا دیا اور ان کے لیے بستر تیار کر کے ان کو سونے کے لیے کہا۔ جب نینی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بلی وہاں سے غائب ہے۔ وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکلی تو دیکھا اس کا بھائی لوہے کے ایک بڑے سے پنجرے میں بند۔ یہ دیکھ کر نینی بہت پریشان ہوئی اور چیخنا شروع کر دیا۔ بڑھیا تیزی سے گھر سے نکل کر آئی اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو تم دونوں کو الٹا لٹکا دوں گی۔ تم دونوں میرے قیدی ہو۔ اس جنگل میں نہ کوئی آتا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ چپ چاپ میرے احکامات پر عمل کرتی جاؤ، ورنہ میں تمہارے بھائی کو آتش دان میں ڈال دوں گی۔ بھائی کو خطرے میں دیکھ کر نینی خاموش ہو گئی۔ بڑھیا نے اسے گھر کی صفائی پر لگا دیا۔ بلی پنجرے میں قید یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جب دوپہر ہوئی تو بڑھیا نے نینی کو حکم دیا کہ وہ بالٹی میں پانی بھر کر اوپر دیگ میں ڈالتی جائے۔ نینی نے پوچھا، اتنے پانی کا آپ کیا کریں گی؟ بڑھیا صفاقی سے ہنسی اور بولی، تمہارے بھائی کو پکا کر کھاؤں گی، مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا بہت پسند ہے۔ یہ سن کر نینی رونے لگی۔ بڑھیا نے اسے تھپڑ رسید کیے، بالٹی زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور پنجرا گھر کے اندر لے گئی۔ نینی روتے روتے دیگ میں پانی بھرنے لگی۔ بڑھیا دیگ کے نیچے لکڑیاں جلانے کے لیے باہر لکڑیاں لینے گئی۔ نینی رونے کے بجائے ہوش سے کام لو اور کوئی ترکیب سوچو۔ اتنے میں بڑھیا لکڑیاں لے کر واپس آ گئی۔ نینی نے دیکھا کہ بڑھیا آتش دان کے اوپر جھکی ہوئی ہے اور دوڑ کر اسے دھکا لگا دیا۔ بچاؤ بچاؤ! نینی نے جلدی سے پنجرے کی چابی ڈھونڈی اور اپنے بھائی کو باہر نکالا۔ جب وہ اوپر کی منزل پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہاں سونا ہی سونا تھا۔ نینی نے ایک بڑی سی ٹوکری لے کر اس میں خزانہ بھرنا شروع کر دیا۔ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ اتنے میں ان کے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نینی اور بلی نے انہیں ساری کہانی سنائی اور انہیں خزانے سے بھری ہوئی ٹوکری بھی دکھائی۔ وہ گھر واپس آ گئے اور خوشی خوشی رہنے لگے۔